السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله ومن أبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ محترم سامعین، بزرگان دوستوں، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے انتہائی فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں پھر سے جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سفر ختم ہو کر ربیع الاول کی آج تیسری تاریخ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس مہینے میں کہ کس کی آمد ہوئی تھی، کہ سارے جہاں میں افضل، سارے جہاں میں اعلیٰ، سارے جہاں میں اعظم، جو سب سے بڑے، جو سب سے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں دنیا میں آمد ہوئی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں آئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے مقصد کو جو ہے پہلے بتا چکا ہے، کہ قرآن کی آیت میں اللہ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کس پر؟ مومنوں پر۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ کس بنا پر؟
من انفسهم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم کہ ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا. کون رسول؟ جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سارے انبیاء کے امام الانبیاء ہیں، جو سارے نبیوں کے امام کرنے والے امام نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ کہ اس میں ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کس بنا پر؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ جو ہے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تعلیم یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے جو ہے جتنے انسان ہیں یعنی مومن، ان پر نبی ہمیں دے کر احسان بتایا ہے. اور احسان بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہے نبی کی امت میں پیدا ہونے، یعنی ہم نبی کی امت جو ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے. یہی ہمارا اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر. کس لیے؟ کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے جو ہے نبیوں نے دعا کی، مگر ہم بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. اور نبی کس کی دعا سے اللہ نے ہمیں عطا کیا؟ کہ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کا کام کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کا کام کر رہے تھے اللہ کے گھر کا، تو اس وقت اللہ سے دعا کی، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار، رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آخری انبیاء میں بھیجا، یعنی نبی بنا کر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے 2 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 2 ہیں. ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام بہت آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب جو خاندان ہے وہ سب سے پاکیزہ خاندان ہے. خود حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے جو ہے مشرق سے مغرب تک جو ہے سارے خاندانوں کا انتخاب کیا، مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک دامن خان اور پاکیزہ خاندان کسی کو میں نے نہیں پایا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت پاک ہے. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے زنا نہیں کیا، سب نے نکاح کیا ہے. اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی کہ انہوں نے جو ہے بدکاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی گواہی کے لیے جو ہے ایک بچے کو بولنے کی جو ہے طاقت عطا کی تھی، جو ننھا منا بچہ تھا.
اور حضرت مریم علیہ السلام پر جو تہمت لگا، وہ تہمت پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی بنائی، یعنی حضرت مریم پاک ہیں بول کر اپنی والدہ کی گواہی کو اللہ نے کسے بنایا؟ اب بیٹے کو ہی قبول کیا۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن پر جو ہے تہمت لگایا گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 10 آیتیں سورۃ النور کے اندر اتار کر فرمایا کہ اماں عائشہ بہت پاک دامن ہے عورت۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے بدکاری نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے پورا حسب و نسب کہاں ملتا ہے؟ کہ حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، جو آب زمزم کا جو کنواں ہے ہمیں سبھی معلوم ہے، زمزم کا پانی پیتے ہیں، تو اس پانی کی برکت کون تھے؟ اللہ نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یڑیوں کے نیچے سے اس پانی کو نکالا ان کی قربانی پر۔ فرمایا اس وقت جس وقت پانی نکلا تھا وہاں پر کوئی آدمی سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور ان کے والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کوئی موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جو یہ قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ جو ہے وہاں پر آئے اور آ کر جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی۔ جو پانی کا بھی انتظام تھا، پہلے زمانے میں جو ہے آدمیوں کا کام یہ ہوتا تھا، راستے میں نکلتے قافلے پہلے، اگر ان کو جو ہے پانی کا اچھا انتظام کہیں مل جاتا تو وہ وہیں جو ہے اپنا گزارا وہیں رہ جاتے اکثر۔ تو اسی طرح جو ہے یہ قافلہ جا رہا تھا، تو وہاں پر آیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پانی کا بھی انتظام ہے اور صرف 2 لوگ ہیں، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر جو ہے وہ قافلہ وہیں رک گیا۔ تو رکنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان قافلے والوں کی لڑکی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، تو اس وقت جو ہے ان قافلے والوں کی لڑکی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور اس قافلے کا نام کیا تھا؟ بنی جرہم تھا۔ کیا تھا؟ بنی جرہم تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نبی کے حسب و نسب کے اندر ناشکر کرنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس واقعے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، جب نکاح ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیٹے کے گھر پر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے۔ تو نکاح ہو چکا تھا، تو اندر بہت ہی انہیں سلام کیا، وہ اون پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سلام کیا تو بہو نے سلام کا جواب دیا، تو پوچھا کہ گزارا کس طرح چل رہا ہے اور اسماعیل کہاں ہیں؟ فرمایا کہ اسماعیل کچھ کام سے گئے ہوئے ہیں اور گزارا گھر کا جو ہے بہت جو ہے گھر کے اندر فاقہ ہے، گھر کے اندر بہت کیا ہے فاقہ ہے، کھانے کو صحیح نہیں، اس طرح شکوہ کرنے لگی۔ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ نے زبان سے نکالی، فرمایا اپنے بہو سے، بیٹی جب میرا بیٹا اسماعیل گھر پر آ جائیں تو کہنا کہ ایک بابا آئے تھے، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی گھر کی جو چوکی داری جو ڈھیلی جو ہوتی ہے اس کو بدلو بول کر گئے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر کو آئے، تو اس کے بعد جو ہے ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی بابا آئے تھے، وہ کہہ کر گئے کہ ہمارے گھر کی جو ڈھیلی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنے کے لیے کہیں۔ تو وہ بھی نبی تھے، اس بات کو سمجھ گئے،
کہ جو بابا آئے تھے وہ تو میرے والد ہیں، اور جو کہہ کر گئے ہیں جو گھر کی ڈھیلی کو بدلو وہ میری بیوی ہے۔ کیا ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ کہ فرمایا ان کے بعد جو اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جو آ کر گئے ہیں وہ میرا باپ تھا، اور جو کہہ کر گئے ہیں جو گھر کے ڈھیلی کو بدلو وہ تم ہو، آج کے بعد میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ کس کی بنا پر دی؟ فرمایا کہ اس کتاب کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے خاندان میں صرف جو ہے ناشکر کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ نہیں پسند کیا۔ انہوں نے ناشکری کی تھی کہ گھر کے اندر فاقہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے کہا تھا نبی کے بیوی ہو کر، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس بات کو جو ہے پسند نہیں کیا کہ اس نسب سے میرا جو ہے انبیاء، میرا پیارا رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو صرف اس بات پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ گھر کے ڈھیلیچ کو بدلنے کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کچھ دنوں کے بعد دوسرا نکاح ہوا۔ تو نکاح ہونے کے بعد اسی طرح حضرت ابراہیم آئے ملنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو جب آئے تو گھر میں پہلے کی طرح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے سلام کیا، اور سلام کر کر پوچھنے لگے کہ گھر کا گزارا کس طرح چل رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بہت اچھا گھر کا گزارا چل رہا ہے، حالانکہ گھر میں فاقہ ہے، کہ پھر بھی کیا کہہ رہے؟ بہت اچھا گھر کا گزارا چل رہا ہے، کوئی ہمیں دقت نہیں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے، بول کر اس طرح بات کہنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان سے کہا، بیٹی جب میرا بیٹا اسماعیل آ جائے اس سے کہنا کہ گھر کی ڈھیلی جو ہے صحیح ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ کہہ دینا بس۔ تو فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو واپس ہوئے تو ان سے کہا کہ جو ہے ایک بابا آئے تھے، میں نے انہیں جو ہے مجھ سے بات چیت ہوئی، اور بات چیت ہونے کے بعد جو ہے میں نے انہیں گھر میں آنے کے لیے کہا، مگر وہ جو ہے جلدی میں تھے، وہ چلے گئے، مگر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ گھر کی ڈھیلی جو صحیح ہے اور اس کی حفاظت کرو بول کر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جو ہے مبارکباد دی، کہا کہ تمہیں مبارک ہو، جو بابا آئے تھے وہ میرے والد تھے، جو گھر کی ڈھیلی جو ہے وہ صحیح ہے، وہ جو ہے تم ہو، اور حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے کر گئے۔ کس لیے کہ یہاں سے جو ہے ان کی نسل سے کون آنے والے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے آنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر چیز کی نگرانی کی۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ کیا کہا؟ حکیم ترمذی نے فرمایا کہ میں نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی سے کہا کہ میں جو ہے مشرق اور مغرب سے لے کر سارے جہانوں میں جو ہے تلاش کی کہ کس کا خاندان سب سے پاکیزہ ہے، تو میں نے جو ہے آپ کے خاندان سے زیادہ کسی خاندان کو پاکیزہ نہیں پایا۔ تو اس طرح جو ہے سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے ان کی نسل چلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام با حیات تھے تو وہ مکہ المکرمہ کے متولی یعنی ذمہ دار تھے، مکہ کی جو ہے نگرانی کرنے والے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال ہونے کے بعد ان کے بیٹے ذمہ دار بنے مکہ کے۔ تو اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے جو پہلا جو قافلہ آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جن سے نکاح ہوا تھا وہ قافلے والوں سے، تو وہ قافلے والوں کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والوں سے حسد پیدا ہو گئے۔ تو کچھ باتیں ایسے ہی چلتی چلتی ایک لڑی ہو گئی،
اس لڑی میں جو ہے وہ قافلہ والے جو تھے، وہ خاندان والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان پر غالب آ گئے، یعنی جیت گئے ان کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت مکہ المکرمہ میں چلنے لگی، وہ جیسا جیسا چلتی رہی تو وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان بھی جو ہے بہت پاکیزہ ہے، جو اللہ کی نبی اس خاندان سے تشریف لانے والے تھے دنیا میں، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ مکہ چھوڑ کر جو ہے اطراف میں پھیل گئے، یعنی مکے سے کچھ دوری پر چلے گئے ان کی ظلم و ستم کی وجہ سے۔ وہ جب وہاں سے نکل گئے تو ان کا اور زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا، اور زیادہ جو ہے گناہوں میں یہ مبتلا ہو گئے۔ تو جو ہے سارے عرب جو تھے اس وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو ہے بہت زیادہ مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے دوبارہ جنگ لڑیں۔ تو فرمایا گیا اس وقت جو ہے سارے اکٹھا ہو کر کیا کیا، ان سے جنگ لڑیں۔ تو وہ جنگ میں جو ہے وہ سب کو جو ہے جو بنی جرہم کا جو خاندان تھا، جو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹے میں آئے تھے، وہ خاندان پر غالب آ گئے، اور یہ ان پر جیت کر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے نسل جو ہے مکہ المکرمہ پر حکومت کرنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، تو آخر میں کون آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، اور ان کے والد کا نام جو ہے بن حشام ہے، اور ان کے والد کا نام بن عبد المناف ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پشت ہیں۔ فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے 4 پشتوں کا نام ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اور اللہ کے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے، اور اللہ کے نبی کے پردادا کا نام کیا ہے؟ بن حشام ہے، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد المناف ہے۔ عبد المناف جو تھے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال عطا کیا تھا، اور ان کے بیٹے حشام وہ اور زیادہ جو ہے بہت حسین و جمیل تھے۔ فرمایا کرتے ہیں ان کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبوت کا جو ہے نشان رکھا ہوا، یعنی لوگ ان کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ان کے خاندان سے نبی آنے والا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے اس زمانے کے یہودی کے علماء ان سے نکاح کے لیے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا کرتے تھے کہ ان سے میری بیٹی سے نکاح کرے بول کر۔ اور قیصر جو اس زمانے کا سب سے بڑا جو ملک تھا، وہ خود جو ہے حضرت حشام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ان کو پیغام بھیجا تھا کہ میں جو ہے آپ میری شہزادی کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو چیز لکھتے ہیں، اگر انسان جو ہے صحیح ہوتا ہے تو اس کے حق میں جو ہے صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے خاندان سے جو ہے امام الانبیاء کو لانا تھا، تو اللہ نے جو ہے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ بنی حشام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت حسن و جمال عطا کیا تھا، اور لوگوں کے درد اور غم بھی جو ہے بہت تھا۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں اگر عرب میں قحط آتا تو وہ عرب میں لوگوں کو جو ہے کیا کرتے تھے؟ مدد کیا کرتے تھے، اور ان کا نام سب سے پہلے عمر رکھا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ عمر تھا۔ اس کے بعد جو ہے حشام کس کی بنا پر ہوا؟ ایک مرتبہ مکے کے اندر جو ہے قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس زمانے میں جو ہے حشام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، وہ اونٹ کو ذبح کر کر جو ہے شیروا بنا کر اس کے اندر روٹیوں کو چور کر ڈالا پہلی مرتبہ۔ تو وہاں سے جو ہے حضرت حشام کا نام جو ہے یہ نام رکھ دیا گیا ہے، عمر ہٹا کر حشام رکھ دیا گیا۔
اور حشام کے معنی آتے ہیں چورنے والا۔ ان کا نام پہلے کیا تھا؟ عمر تھا، اس کے بعد اس نام کو ہٹا کر حشام رکھ دیا گیا۔ تو حشام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، وہ تجارت جو ہے کبھی ملک شام کو جاتے اور کبھی جو ہے فارس طرف جاتے۔ فرمایا کہ ٹھنڈی اور گرمی کا موسم جو بدلتا تھا تو 6 مہینے جو ہے ملک شام جاتے اور 6 مہینے جو ہے روم کو جاتے تجارت کے لیے۔ انہی کے زمانے سے یہ لوگوں کے اندر رواج بن گیا تجارت کرنے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ تجارت کرتے ہوئے جو ہے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ سے غزہ جانا تھا، تو وہاں جہاں کر ٹہرتے ہیں مدینہ میں کچھ دنوں کے لیے۔ تو وہ بازار میں جا رہے تھے حشام، تو ان کی نگاہ جو ہے ایک عورت پر پڑی، تو وہاں پر بھی جو ہے 2-3 عورتیں نے آ کر حشام کو جو ہے نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت انہوں نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ تو حشام جو ہے مدینے کے بازار میں تھے، تو خود انہوں نے جو ہے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان کا نکاح کس سے ہوا؟ کہ ان کا نکاح حشام کی بیوی کا نام جو ہے سلمہ تھا۔ تو ان سے جب نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد جو ہے حشام جو ہے مدینے میں کچھ دن قیام کیے، تو قیام کر جو ہے تجارت کے لیے جب غزہ نکلے تو غزہ میں پہنچ کر حشام کا انتقال ہو گیا۔ اور حشام کی بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی ہیں سلمہ، تو وہ مدینہ میں موجود تھے۔ تو وہ جو ہے چند دنوں کے بعد حشام کو جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام جو عبد المطلب ہے، ان کا اصلی نام جا کر جو ہے شیبہ تھا۔ کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ وہ جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب کے سر میں جو ہے ایک سفید بال تھا، تو اس کی بنا پر ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ تو رکھنے کے بعد جو ہے چند یہ تو یتیم پیدا ہوئے عبد المطلب، تو چند دنوں کے بعد ان کے چاچا جو مکہ المکرمہ میں تھے، معلوم ہوا کہ لوگوں کی بات سے کہ میرا بھتیجا مدینے میں ایک ہے جو شیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو میرے بھائی کی شکل میں ہے، جو ہے حسن و جمال میں بہت زبردست ہے، اور اسے لوگ دیکھ کر جو ہے عبد المطلب کو دیکھ کر جو ہے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حشام کا بیٹا ہے۔ اور تھے یہ کہاں؟ مدینے میں تھے عبد المطلب، اور ان کے چاچا کہاں تھے؟ مکے میں تھے۔ تو جب معلوم ہوا تو چاچا نے جو ہے عبد المطلب کو لینے کے لیے جو ہے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد جو ہے ان کو لے کر مکہ المکرمہ میں جانے لگے۔ تو وہ جو ہے اپنے چاچا کی سواری پر، اونٹ پر جو ہے پیچھے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے، پیٹھ کے پیچھے۔ تو جیسا جو ہے وہ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے پیچھے جو بچہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تو شرم کے مارے جو ہے بچے کے کپڑے کچھ غلیظ تھے، تو اب جو حشام کے بیٹے شیبہ، اب بھی ان کا نام نہیں رکھا ہوا تھا، ان کے کپڑے غلیظ تھے اور چہرہ بھی کچھ جو ہے سفر کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے حیا اور شرم کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، بھتیجے کو غلام بنا دیا۔ تو جب لوگوں نے کہہ دیا کہ عبد المطلب، یعنی ان کا چاچے کا نام جو ہے مطلب تھا، تو وہاں سے نام ان کا عبد المطلب رکھ دیا گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ تو وہ جو ہے انہیں گھر لے جا کر جو ہے انہیں جو ہے صحیح اچھے کپڑے پہنا کر نہلا دھلا کر لوگوں میں لا کر اعلان کر دیا کہ یہ حشام کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ لوگوں نے جو ہے جیسا سننا تھا کہ لوگوں کے اندر حشام کی محبت آ گئی، اس لیے کہ لوگوں کی زیادہ مدد کرنے والے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ فرمایا اس زمانے میں بھی حج ہوا کرتا تھا، مگر آب زمزم کا کنواں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کس طرح معلوم نہیں تھا؟ 300 سال تک وہ آب زمزم کا کنواں بند تھا۔ کتنے سال؟ 300 سال۔ جو آج مکہ المکرمہ میں جو موجود ہیں
آب زمزم کا کنواں 300 سال تک بند تھا وہ. تو عبد المطلب بھی جو ہے اپنے باپ کی طرح لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. لوگوں میں جو ہے غریبوں کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور نیک بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. یہاں تک کہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں شراب عام تھی، مگر عبد المطلب جو ہے لوگوں کو شراب پینے سے روکا کرتے تھے. اور برہنہ ہو کر ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف جو ہے لوگ جہالت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، تو عبد المطلب اس چیز کو روکتے تھے. اور لوگ زنا میں مبتلا تھے تو عبد المطلب زنا کو جو ہے روکا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی کس کی بنا پر وہ روکا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے، ان کی پشت سے جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دنیا میں لانا تھا. تو اس کے بعد جو ہے عبد المطلب وہ کنواں کیسا بند ہو گیا آب زمزم کا؟ میں نے شروع میں جو بات ذکر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اور بنو جرہم، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے سسرال خاندان کا جو آپس میں جو لڑائی ہو گئی، تو جب وہ جو ہے مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے بنو جرہم، تو وہ جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان چیزوں کو لا کر جو ہے آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا اور ڈال کر اسے بند کر دیا. اس طرح بند کر دیا کہ اس کے اندر پتھر وغیرہ سب کچھ ڈال کر اسے دبا کر جو ہے ایسا کر دیا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کیا ہے، آب زمزم کا کنواں موجود. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان پھر وہاں حکومت آئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو بھی جو اس پر توجہ نہیں ہوئی کہ 300 سال جو ہے پرانا کنواں ہے، کہ کسی کی توجہ نہیں تھی اس پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے حضرت عبد المطلب سے کام لینا تھا، تو کسی کے ذہنوں میں جو ہے وہ بات نہیں آئی کہ یہاں پر آب زمزم کا کنواں موجود ہے. جیسا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، خاندان سے خاندان ہوتے ہوئے، تو وہ جو ہے متولیت جو ہے کس کے خاندان میں آئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کو جب ملی، وہ متولی ہوئی ہے مکے کے، تو فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ کے حتیم میں سو رہا تھا، تو مجھے خواب پڑا کہ خواب میں جو ہے یہاں پر یہ کنواں ہے، کھودو بول کر بتایا گیا. تو میں خاموش ہو گیا. تو دوسرے دن بھی مجھے اسی طرح خواب پڑنے لگا، اور تیسرے دن بھی مجھے اسی طرح خواب آیا کہ وہاں جا کر کھودو. تو بعد میں جو ہے چوتھے دن جب خواب آیا تو میں نے پوچھا اس جگہ کی نشان کیا ہے، وہ کہاں پر موجود ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کل صبح تم وہاں مکے کے پاس چلے جانا، تو وہاں پر یہ کوا آئے گا، اور وہ کوا آ کر اس جگہ پر 3 ٹھونگ مارے گا، تو اس جگہ پر کیا ہوگا؟ آب زمزم کا کنواں موجود ہوگا. تو دوسرے دن چوتھے دن جب عبد المطلب مکہ کے پاس پہنچے تو یہ کوا آیا اسی طرح جو خواب میں بتایا گیا تھا. تو آ کر اس کوے نے جو ہے زمین پر 3 مرتبہ ٹھونگ ماری کہ یہیں پر وہ آب زمزم کا کنواں موجود ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے، اس وقت حضرت عبد المطلب کو صرف اکیلے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام حارث تھا، وہ 7 ہو گئے. عبد المطلب کھودتے تھے اس جگہ کو، تو بیٹے جو ہیں اس بالوں کو اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. لوگوں نے آ کر تانا دیا کہ آپ کیسا کھود سکتے ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں. تو خواب کا اشارہ تھا، تو ان کو یقین تھا کہ یہاں پر کچھ نکلے گا بول کر اسے کھودنے لگے. تو حضرت عبد المطلب اس وقت منت مانگی، اے اللہ اگر یہاں پر پانی مل گیا تو اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں کیا کروں گا، اس کو 1 بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا بول منت مانگی. اور اسلام کے اندر منت مانگنا جائز ہے،
مگر اس کا طریقہ الگ ہے۔ مگر حضرت عبد المطلب نے جس وقت بیٹے کی منت مانی تھی ذبح کرنے کی، وہ اس وقت کے لیے زمانی جاہلیت کے حساب سے ان کا جو ہے وہ طریقہ تھا، مگر جو ہے منت ماننے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ منت ماننے کا طریقہ کیا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، وہ کھانا جو ہے گھروں میں بھی کھلا سکتے ہیں، اور جو ہے اگر ہمیں منت مانگی کہ فلانا کام ہو جائے، میں اتنے روزے رکھوں، اس طریقے سے منت ماننا اسلام کے اندر جائز ہے۔ اور بتایا کہ منت مانگ سکتا ہے، فرمایا آدمی فلانا کام کے لیے کہیں کہ یہ کام ہو جائے تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، اس منت کو جو ہے اسلام کے اندر بھی کیا ہے، جائز قرار دیا ہے، مگر مانگنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ اے اللہ اگر یہ میرا فلانا کام ہو جائے تو اتنا کاسے تیرے راستے میں صدقہ کروں، یا غریبوں کو کچھ کھانا کھلاؤں، یا روزے کچھ رکھوں، یا کچھ نفل نماز پڑھوں گا۔ اس طرح کی منت جو ہے شریعت کے اندر بھی کیا ہے، جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس منت ماننے کے بعد جو ہے آب زمزم کو اللہ نے ظاہر کر دیا، وہ پانی نکل گیا جو 300 برس سے بند تھا۔ تو سارے لوگ کیا ہیں، خوش ہو گئے۔ پہلے تانا دیا کرتے تھے عبد المطلب کو، اب وہ سارے لوگ آ کر اس پانی سے فائدہ اٹھانے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے آج تک اس پانی کے اندر کیا نہیں ہوئی، کمی نہیں ہوئی، اور فرمایا وہ قیامت تک اس پانی کے اندر رتی برابر بھی کیا نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں عرب جو ہے، عربوں جو ہے لوگ وہاں پر جا کر حج کر دیے، وہاں کا پانی کتنا لوگ استعمال کر دیے ہیں، آج تک اس پانی کے اندر کیا ہے، کچھ کمی نہیں آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انبیاء علیہم السلام کی برکت کو اللہ نے جو ہے باقی رکھا ہے۔ اور کس کی بنا پر اللہ باقی رکھتا ہے؟ جو آدمی دین میں قربانی دیتا ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے، جو آدمی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اور اس میں مجاہدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کے دین کے تکالیف کو برداشت کرتا ہے اور آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو جو ہے ضائع ہونے نہیں دیں گے، ان کے نسلوں میں اللہ اس کی قربانی کو چلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی آزمائشوں سے گزرا، پہلے اولاد کی آزمائش سے، جب اولاد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس اولاد کو اپنے بچے کو لے جا کر مکہ میں چھوڑ کر آئیں، جہاں پر ایک پرندہ نہیں، پانی کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ اس کے بعد جب بچہ جو ہے کچھ بڑا ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کو لگا، تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم بھی اس چیز کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے۔ جب ان حالاتوں سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سعادت بخشی کہ وہ اللہ کے گھر کی کیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو آدمی اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں چل کر مجاہدہ اٹھاتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، تو اللہ اس کی قربانی کو کیا نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس قصے کو سامنے رکھیں، تو سامنے رکھ کر اپنے دین پر چلیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کے اندر نبی کو بھیجنے کا مقصد کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کس بنا پر؟ کہ ان میں ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ نبی کو جو ہے ہمارے یہاں بھیجنا ہم پر بڑا احسان ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ ہم نبی کے طریقوں پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو بتایا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آئندہ کا بیان جو ہے حضرت عبد المطلب جو منت مانگی تھی، اس کے بعد کیا کیا ہم کے ساتھ حالات پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک کلمے پر باقی رکھے اور کلمے پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔